بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو عبدالخالق کی ادبیرہ پر خوش آمدید۔ کل اور آج دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے خاصا جارحانہ رویہ اپنا رکھا ہے، اور اس رویے کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب نے جو اپنے رویے میں تبدیلی لے کر آئے ہیں، اس کے پیچھے وجہ جناب یہ ہے کہ جو ممکنہ ڈیل کی کہانیاں تھیں وہ ڈیل ختم ہو چکی ہے۔ اب بھائی، اب ان تمام باتوں پر اگر بغور جائزہ لیا جائے تو دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ واقعہ میاں صاحب میں جو واپسی پر ہم نے تبدیلی دیکھی تھی کہ انہوں نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا تھا، اب وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ڈیل ختم ہو چکی ہے یا کوئی اور بات ہے، یا میاں صاحب اپنے لیے انصاف کی تلاش میں ہیں؟ کل میاں صاحب نے کہا کہ صرف اقتدار نہیں چاہیے، بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 2017 کے وہ تمام کردار ان کو کٹہرے میں لایا جائے جنہوں نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی، اور جنرل فیض حمید کا انہوں نے نام بھی لیا کہ انہوں نے جسٹس شوکت کو کس طرح کہا تھا کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور آج میاں صاحب نے بات شروع کی 93 کی، 93 پھر 98 پھر 99 میں جو تختہ میاں صاحب کو الٹا کیا تھا اس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرے سوال ریز کرنے پر کہ کارگل کا واقعہ کیوں ہوا، اس پر جو ہے مشرف کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ خیر، وقت نے ثابت بھی کیا کہ کارگل کا واقعہ مشرف کی بہت بڑی غلطی تھی، اور جس وقت اعلان لاہور ہو رہا تھا، واجپئی مینار پاکستان پر آ رہا تھا، تو اس وقت مشرف جو ہے وہ اعلان لاہور میں یا مینار پاکستان پر نہیں جاتا، کیونکہ وہاں پر اسے واجپئی کو سلوٹ مارنا پڑتا تھا۔ لیکن ہم نے 2000 میں دیکھا کہ یہی مشرف واجپئی کی منتیں کر رہا تھا، اور جناب اعلان لاہور کے موقع پر ان تمام لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ سہولیات مہیا کی گئی جنہوں نے مینار پاکستان کو دھویا کہ یہاں پر واجپئی آیا ہے۔ تو خیر، اس وقت بھی جمہوریت کا اور سیاست کا راستہ روکا گیا تھا، اور 2017 میں بھی ایسے ہی کیا گیا۔ 1999 میں براہ راست فوج آئی تھی، اور 2017 میں براہ راست فوج نہیں بلکہ 2018 میں انہوں نے ایک کھٹ پتلی بیٹھا دیا، جو کہ خود عمران خان اس بات کی کئی بار وضاحت بھی کر چکا ہے کہ سارے کام تو باجوہ کرتا رہا، وہ تو صرف کٹ پتلی کا کردار ادا کرتا رہا ہے، اور باجوہ اور فیض حمید ہی ملک پر قابض رہے ہیں۔ تو اب بھائی، یہ میاں صاحب یہ سارا کچھ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا سب پر پہلے جو کہا جا رہا تھا، یا جس طرح کہا جا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور پھر میاں صاحب کی ڈیل کے بعد وہ تمام باتیں چپ ہو گئیں، خاموشی ہو گئی، اور اب خاموشی ٹوٹی ہے تو یکدم فیض حمید کا ذکر آ گیا؟ تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جناب دو وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ دو طرفہ گیم کھیل رہی ہے، جو میری رائے کے مطابق ہے یا میری سمجھ کے مطابق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں نون لیگ کو بھی گھاس ڈالا جا رہا ہے، ساتھ میں پیپلز پارٹی کو بھی گھاس ڈالا جا رہا ہے، باپ پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی بھی جوائن کر رہے ہیں، جن میں یہ جام کمال صاحب، یہ کون ہے؟ وزیر اعلیٰ ہیں اور ڈیتھ اسکواڈ چلاتے رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ کے ساتھ بھی وعدے وعید کیے گئے تھے، اور ان کے ساتھ بھی یہ کہا گیا تھا کہ 2017 جیسے ہی سطح پر ہم حالات لے کر جائیں گے، لیکن ویسے نظر نہیں آ رہے، اور سب سے بڑھ کر عمران خان کو جیل کے اندر بہت زیادہ سہولیات بھی مل رہی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کم از کم پریشان کر دیتا ہے کہ ایک جانب ابھی تک عمران خان پروجیکٹ ویسے کا ویسا موجود ہے، اسے بلا شبہ روک دیا گیا ہے، لیکن ان انسٹال نہیں کیا گیا ہے سسٹم سے۔
दूसरी जानब जो है वो नून लीग को खुली छुट्टी दी गई है, लेकिन साथ में पीपल्स पार्टी ने भी दोनों तरफ से, और खासकर बिलावल ने जिस तरह मियां साहब की जात को निशाना बना रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मामलात को बड़े घर तक लेकर जाता है कि वहां से मामला चल रहा है। और फिर इन सब चीजों को साइड पे रख दें तो एक और चीज सामने आती है, और वो चीज जनाब ये है कि मियां साहब इंसाफ की तलाश में भी है। 93 में भी ज्यादती हुई, 99 में ज्यादती हुई, और फिर 2017 में भी ज्यादती हुई। जिस अकामे को बुनियाद बनाया गया उसमें ना ही कोई गवाह पेश हुआ, ना ही उन कागजात की कोई तस्दीक कराई गई, उनकी वैल्यू ही कोई नहीं है, जिसको खुद अदालत तस्लीम कर चुकी है। फिलवक्त इतना ही काफी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।